اگر صحیح طریقے سے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو جائے تو یہ کوئی، میں نے کہا کہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا. اور میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. ہماری یوتھ اور ہماری بچیاں جن کے ذہن واش کیے جا رہے ہیں اور وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہیں دشمنوں کی طرف، تو یہ بلوچستان کا معاشی مسئلہ ہے. ہمیں ان کے معاشی مسائل کو حل کرنا ہوگا. اور میں نے اسی سیکوینس میں کہا تھا کہ ایک ڈائریکٹ پیس ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ پیس ہوتا ہے. ڈائریکٹ پیس ہماری جو افواج پاکستان ہے، ہماری جو فورسز ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری ایف سی ہے، بہت احسن طریقے سے لوگوں کی حفاظت. آپ مجھے صرف 4 ارب دے دیں اور بلوچستان میرے حوالے کر دیں. BLA، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس قسم کے لوگوں کو خود بلوچستان کے لوگوں نے مار کے نہ نکالا نا، آپ میرا نام بدل دینا. بلوچستان میں بہت پیسہ ہے. ہمارا بجٹ تقریباً کوئی 1028 کروڑ سم تھنگ، کروڑ نہیں سوری بلین، ٹھیک ہے. ہماری PSDP جو ہے وہ بھی کئی ارب روپے کی ہے. بلوچستان کی اسکیٹرڈ آبادی ہے. اب ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے کیا شروع کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہم نے چوز کیے ہیں اور وہاں پر ہم صاف پینے کے پانی کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ حل نہ کیا جا سکے. آپ کی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب بلوچستان میں نے ابھی پچھلے دنوں کسی کو کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1028 ارب خرب روپے، اس کا کوئی ارب روپے بجٹ ہے. آپ مجھے صرف 4 ارب دے دیں اور بلوچستان میرے حوالے کر دیں. BLA، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس قسم کے لوگوں کو خود بلوچستان کے لوگوں نے مار کے نہ نکالا نا، آپ میرا نام بدل دینا. تو بلوچستان کا مسئلہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جنہیں یہ اسمبلی میں بیٹھنے والے، یہ ریپرزینٹیٹیو یہی حل کریں گے. اب میں نے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بلوچستان کے غریب عوام کو تو بہت ریپرزینٹ کیا. اب میں نے وعدہ کیا اور بھی پچھلے دنوں ہی میں نے ایک انٹرویو دیا. میں نے کہا اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ اسمبلی میں جتنے میرے کولیگز بیٹھے ہیں نا، ان کے گھر گھر جانا ہے میں نے، ٹھیک ہے. اور یہ اپنے علاقوں میں، کیونکہ یہ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کے، یہ کام کریں گے. تو وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کی نیت، انٹینشن بہت ضروری ہے. جب آپ کی نیت ہوگی نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. کر رہی ہے اور دشمنوں کے ساتھ لڑ بھی رہی ہے، ہماری سرزمین کی حفاظت کر رہی ہے. پھر آ جاتی ہے بات انڈائریکٹ پیس کی، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو بجٹ ہے، جو بھی پیسہ ہے، اسے آپ صحیح طریقے سے آنیسٹی کے ساتھ اگر لوگوں پر خرچ کریں گے. کیونکہ ایک جگہ پر آپریشن ہوتا ہے، وہاں پر دہشت گردوں کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علاقے کی فلاح و بہبود پر کام کرے. وہاں سڑکیں بنیں، وہاں ٹرانسفارمرز لگیں، وہاں بجلی کا مسئلہ حل ہو، وہاں پر لوگوں کو روزگار کی اپرچونٹیز دی جائیں، آپ کے کھیلوں کے میدان آباد ہوں، آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملیں، اور میں کہتی ہوں کہ آپ کے گھر کے دروازے پر آپ کو ملے. تو یہ 4 ارب کی جو بات میں نے کی تھی، میں نے اسی لیے کی تھی کہ ہمارے بلوچستان کے غریب عوام کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. ابھی میں ایمان پاکستان چلا رہی ہوں تو ہم نے چھوٹے چھوٹے علاقے چوز کیے ہیں جو 60 گھر یا 100 گھر پر مشتمل آبادی کے گاؤں ہیں. ہم ابھی تک الحمدللہ 2 صاف پینے کے پانی کے پروجیکٹ وہاں پر لگا چکے ہیں. تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ یہ 4 ارب تو 2028 ارب روپے تو بہت زیادہ ہیں. آپ مجھے صرف 4 ارب دے دیں. ہمارے غریب عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. ابھی بھی 2026 میں آپ دیکھیں کہ مجبور آباد پنجگور کا ایک علاقہ ہے جہاں پر ایمان پاکستان نے ایک پانی کا پروجیکٹ لگایا ہے. تو 2026 میں آپ وہاں کے لوگوں کی بدحالی دیکھیں، وہاں کے بچوں کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھیں. تو میں نے یہ بات اسی سیکوینس میں کی تھی کہ آپ اگر مجھے یہ 2028 ارب تو بہت زیادہ ہے، اگر آپ مجھے 4 ارب دے دیں اور میں اپنے غریب عوام پر وہ خرچ کر دوں تو بلوچستان کے حالات بہت دوں گی کہ ایک عرصے تک یہی جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، یہ اس بات کا رونا رو رہے ہیں پوری دنیا میں، چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. اب میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ کس قسم کے بلوچ ہیں کہ آپ اپنے بلوچوں کے گھر میں گھس کے چادر اور چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں. بہت یہ پچھلے دنوں میں نرگس نامی ایک لڑکی کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے گھر میں گھس کے اٹھا کر لے گئے، اور جب اس کا شوہر اور اس کا بھائی اس کے پیچھے گئے تو انہیں رائفل کے بٹ سے مار کے زخمی کیا گیا. اور انہی سو کالڈ بلوچوں نے کہا کہ اب یہ عورت ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی بلوچیت ہے کہ آپ کے اپنے بلوچوں کے گھر جو ہیں وہ آپ لوگوں سے محفوظ نہیں ہیں. یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ فتنۃ البھارت اور یہ بھارت کی ایمان پر افغانستان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے. پاکستان کو
ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ہمارے بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو، میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ معاشی مسئلہ ہے بلوچستان کا، یہ گورنمنٹ کو جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، لیکن جو ہمارے بچے بچیوں کے برین واش کر رہے ہیں، ہم نے اپنی یوتھ کو بچانا ہے. یہ میں بار بار کہوں گی، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے بچوں کا، وہ فائنینشیل مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کاروباری مسائل ہیں، ان کے گھر کے چولہے ہمیں جلانے ہیں، انہیں روزگار کی اپرچونٹیز دینی ہے، کھیلوں کے میدان آباد کرنے ہیں اور جنگی بنیادوں پر ان کی مدد کرنی ہے. اچھا میڈم، آپ باتوں کو کوئی